اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ آج صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کی بہت زیادہ تاکید احادیث و روایات میں اور قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو آپ کے نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، اور اسی طرح سے جتنے بھی برادران مومنین ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ اپنی رفتار و گفتار کو اچھے سے ان کے ساتھ پیش کریں، ہنس کے اور خوش ہو کے ملیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک سلام دعا کے ذریعے سے بھی اگر صلہ رحمی باقی رکھو تو کافی ہے۔ اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے کہ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ دیکھیے جو بھی عمل ہے دنیا میں، خداوند عالم اگر کسی عمل کو کہتا ہے کرنے کو تو اللہ نے اس کے پیچھے ہمارے لیے اس قدر اجر و ثواب رکھا ہے کہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس کام کو ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس میں بھی خداوند عالم نے کہا ہے کہ اگر تم اس سے پرہیز کرو گے تو اس میں بھی تمہیں اجر و ثواب، یعنی قدم قدم پہ، لمحے لمحے، ہر پل جو ہے خداوند عالم ہمیں اجر دے رہا ہے، ثواب عطا کر رہا ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ پروردگار، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے میرا مالک۔ تو اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اپنی پھوپھی سے، اپنے چچی سے، اپنے چاچا سے، ماموں سے، جو بھی اس کے رشتہ دار، بھائی بہن، آپس میں جو بھی رشتہ دار ہیں نزدیکی، ان سے صلہ رحمی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے فائدے یہ ہیں، ایک حدیث ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا اخلاق ہی خداوند عالم اچھا کر دیتا ہے اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کا نفس، اللہ اس کے نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس کے نفس کو پاک کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اور صلہ رحمی کرنے سے سخی بن جاتا ہے انسان، اس کے اندر سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کہا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے بہت ساری ایسی روایات اور واقعات بھی ملتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو مطلب رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں بجا لاتا، تو اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے وہ بالکل فقر و فاقے میں گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ ہم کو لگتا ہے کہ صلہ رحمی کا کیا فائدہ، اور ہم کیوں کریں، ہم کیوں جھکیں۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی تم سے قطع رحم کرے تو تم صلہ رحم کرو، اگر تمہیں کوئی محروم کرے تو تم عطا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ کیوں کہا گیا یہ سب ساری چیزیں؟ تاکہ ہم اپنے دل کو بڑا کریں، ہم سعی صدر رکھیں، ہر کسی کو معاف کرنا سیکھیں۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کے موت کو ٹال دیتا ہے۔ اب ایک روایت ہے ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، امام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عمر صرف 3 سال بچی ہو، پوری زندگی گزر چکا ہے، صرف 3 سال اس کی زندگی بچی ہو، لیکن صلہ رحمی کرنے کی بنا پر خداوند عالم اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دے گا۔ سوچیے، صرف اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی کتنی ہو جائے گی؟ 33 سال کی عمر ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ جلدی اس کے اوپر موت کو بھیج دیتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے موت ٹل جاتی ہے، موت اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، اور ہمارے معصومین جو بھی کہتے ہیں وہ سب سچ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو ہے معصوم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔